أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محترم عزیزان گرامی، واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ابا جی کے داغ مفارقت کے بعد پہلی دفعہ یوں آج آپ کے سامنے حاضری کا موقع میسر آیا ہے۔ جسم میں ایک عجیب سی کپ کپی ہے اور پہلے یہ منظر ہوا کرتا تھا کہ مرشد کامل کی نظر بندہ نچیز پر ہوتی تھی اور میں گفتگو کرتا، ابھی وہ نظر، ابھی وہ آواز وہ تو نہیں آئے گی، لیکن حضرت شاہ جی رحمہ اللہ، والد گرامی نور اللہ مرکزہ کی دعائیں، ان کا دیا ہوا سبق ہر ہر قدم پر، ہر ہر لمحہ، ہر ہر لحظہ ساتھ رہے گا۔ لاہور میں جامعہ مسجد محمد نثار الکبیر ٹاؤن میں 4 سال کی وقت میں ابا جی رحمہ اللہ نے جو قرآن مجید کی وہاں پر خدمات دیں، آپ کے دروس ہوئے، آپ کے خطاب ہوئے، ان 4 سالوں میں اور اس علاقے کی
ایک قرآن مجید والا ماحول ملا لوگوں کو۔ ابا جی کے جانے کے بعد جب پہلا جمعہ تھا وہاں پر، تب میری یہ حالت تھی یا آج یہ میری حالت ہے؟ ادھر تو آپ نے پھر 54 سال جو ہے آپ نے باغ محمود میں قرآن مجید کی صداؤں کو بلند کیا۔ دادا ابا جان، بڑے بابا جان، بڑے شادی رحمہ اللہ کے لگایا ہوا پودا روشن کیا ہوا چراغ اس چراغ نے روشنی تو دی، اور ایسی روشنی دی کہ اللہ نے اتنا کام لیا ان 28 سال میں بڑے بابا جان سے کہ پھر وہ 28 سال کی محنت کو میرے بابا جان حضرت شاہ جی رحمہ اللہ، آپ نے پھر وہ 28 سال کو ایسا سنبھالا، اس چراغ کو ایسا سنبھالا کہ اس چراغ سے ہی دیے اٹھائے اور پورے علاقے میں برسائے۔ اور وہ دیے آپ کو ان کے اولاد میں، وہ دیے آپ کو ان کے شاگردوں میں، وہ دیے ان کے محبین میں، متعلقین میں، متوسلین میں آپ کو نظر آئے گا، اور یہ قیامت تک نظر آئے گا۔ اور یہ جو دین کا کام ہے، دین کا کام جو بندہ کر جائے نا خالصتاً اخلاص کے ساتھ، دین کا کام کوئی ایک بزرگ یا ایک ولی یا ایک عالم کر جائے۔ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، والد گرامی کہتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جو دین کا خالصتاً کام کر جائے، اخلاص کے ساتھ کام کر جائے، اللہ اس کی 7 نسلوں میں پھر دین کا کام لیتا ہے، 7 نسلوں میں۔ تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، اس چیز کو ذرا دیکھیں، نظر دوڑائے، تو ابھی تو پیر محمود شاہ رحمہ اللہ کی ابھی تو نسلیں کا کھا رہے ہیں، ابھی تو ان کی محنت کا جو وہ محنت کر کے گئے ہیں ابھی تو وہ چل رہا ہے، آگے یہ ہماری نسل در نسل یہ چلے گا کام انشاءاللہ۔ ادارہ کے محتمم، ہمارے رئیس، مدیر، ہمارے میرے بڑے بھائی جان حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب بخاری، آج وہ ابا جی کی جگہ پر جو انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ ہوا کرتا تھا، تو میں نے ابا جی کے بعد ان سے درخواست کی، بھائی جان سے میں نے کہا جی ابا جی کو یاد کو ویسے ہی تازہ کرتے رہے، تو انہوں نے میری درخواست کو قبول کیا۔ تو انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ حضرت شاہ جی جمعہ ادھر ہی پڑھایا کریں گے انشاءاللہ، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں گا انشاءاللہ۔ اور ابا جی رحمہ اللہ کا ہفتہ وار جب علالت میں آئے، علیل ہوئے، تو پھر 15 دن کا وقت ملتا تھا، تو پھر 15 دن کا دروس کر دیا، پھر درس قرآن کر دیا، وہ بھی انشاءاللہ اس شمع کو بھی حضرت شاہ جی انشاءاللہ خوب انشاءاللہ گرمائیں گے اور مہکائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، یہ موسم جو ہے نا 12 مہینوں کا موسم، ان 12 مہینوں کے موسموں میں اللہ نے الگ الگ جو ہے وہ دین کے جتنے بھی دیے جلے ان کو روشن کیا۔ اور اب جو ذی الحجہ، سبحان اللہ، یہ موسم سارے کا سارا موسم، یہ سارے کا سارا موسم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اور قرآن کیا اعلان کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قرآن میں
کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم، ہم نے تو آپ کو کئی باتوں سے آزمانا ہے. ابراہیم، ہم نے تو آپ کو کئی باتوں سے آزمانا ہے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو درمیان والا فاصلہ ہوگا، درمیان والا وقت ہوگا، کہا کہ تم ان امتحانات میں پاس بھی ہوگے اور پھر ہم تمہیں ایک رہنما بھی بنائیں گے اور وقت کا امام بھی بنا دیں گے. ہم آپ کو پیشوا بنا دیں گے. اور اس موسم میں دنیا بھر سے لوگ توحید کے ترانے گنگناتے ہوئے، اللہ کی وحدانیت کا دامن کو پکڑتے ہوئے اور بیت اللہ جاتے ہیں. وہ عاشقانہ قلندرانہ عبادت کے لیے آپ پہنچتے ہیں. وہ عبادت بھی سراسر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتی ہے. میں نے شروع میں ایک لفظ کہا ہے کہ یہ موسم ہے، موسم ابراہیم علیہ السلام. یہ کون ابراہیم ہے؟ کہ جنہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے دعا مانگی. اور حضرت شاہ علی رحمہ اللہ تو اپنے انداز میں آپ کو سنایا ہی کرتے تھے. جی، اللہ اکبر. ابھی تک یقین جانی ہے، قرآن مجید کھلا ہوگا. میں بھی سفر میں بھی آ رہا تھا، ابھی آج صبح ہی میں نکلا ہوں. ابھی تک یقین نہیں ہے، لیکن ایمان ہے کہ اللہ کے پاس چلے گئے. یقین نہیں ہے لیکن ایمان ہے وہ چلے گئے. ابا جی رحمہ اللہ ایک سچے عاشق قرآن اور ایک سچے ولی، میں بیٹا ہونے کی حیثیت سے، جسمانی بیٹا ہونے کی حیثیت سے اور روحانی بیٹے ہونے کی بھی حیثیت سے، ہم تو ان کا قدم قدم پر لمحہ لمحہ ان کا احسان نہیں دے سکتے کہ ہم نے تو آنکھ کھولی، ہمیں تو انگلی پکڑ کر چلنا تو سکھایا، لیکن ایسا شیخ، ایسا مربی، ایسا استاد، اللہ اکبر، کہ ہمیں نماز کا طریقہ، پہلی دفعہ مجھے نماز کا طریقہ، ہم بیٹوں کو، اولاد کو نماز کا طریقہ کلاس دی، وہ بھی ابا جان نے. لوگ دیتے ہیں اس زمانے میں، لوگ بچوں کو بھیجتے ہیں مساجد میں، مدارس میں جائیں، علماء سے، حفاظ سے جا کے سیکھیں. لیکن اللہ نے یہ تو ہمیں نعمت ایسی دی تھی، یہ اعزاز ہمیں ایسا دیا تھا، یہ سعادتیں ایسے دی تھی کہ اللہ نے ہمارے گھر میں ہی قرآن والے کو پیدا کیا تھا. مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب ہمیں نماز کا طریقہ سکھلایا جا رہا ہے تو جب رکوع میں گئے، رکوع میں تو آپ کے پاس مٹی کا گلاس ابھی بھی موجود ہے، پانی پیا کرتے تھے گرمیوں میں. تو وہ کولا جو تھا اس میں پانی بھر کے ہم تینوں بھائی، لیکن ہمیں کلاس ایسے ملی کہ رکوع میں گئے تو حضرت نے پانی بھرا، پیالے میں بھر کر ہماری کمروں پہ رکھا، کمر پہ رکھا، کہا بیٹا رکوع ایسا ہو کہ یہ پیالہ بھی نہ گرے. اس حد تک ہماری حوصلہ افزائی اور اس حد تک ہمیں سمجھایا اور سبق دیا. ہمیں تو پانی پینے کا طریقہ بھی سکھلایا کہ بیٹا پانی کو، گلاس کو پکڑنا کیسے ہے. میں ایک دفعہ آیا، مہمان تھے طالب علم اس زمانے میں، تو میں نے لا کے پانی کو
یوں ایسے دے دیا، یہ سٹائل دیکھیں، یہ دیکھیں ایسے یوں دیا. مجھے فرمانے لگے کہ بیٹا کہ ایک برکت رہ گئی ہے، اب مجھے سمجھنا ہے کہ برکت کیا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹا یہ آپ نے یہ والی انگلی نہیں لگائی، یہ انگلی بھی لگا دو پوری برکت شامل ہو جائے گی. کہاں کہاں نہیں یاد آئیں گے. اگر سفر میں ہے تو سفر میں یقین جانیے میں نے اپنی ہوش میں میں نے ڈرائیو گاڑی سیکھنا بھائیوں میں سب سے پہلے سیکھی. تو اتنے لمبے سفر ہوئے، میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہا ہو کہ بیٹا ٹیپ لگا دو، بیٹھنا ہے چلو بھی اختر شادی تلاوت سناؤ، فلاں سورہ سنا دو، خود تلاوت کرنی. سورہ میں تلاوت کرتے تھے ہم، دعا سفر کی دعائیں ہم نے پڑھنی. تو مجھے فرمانے لگے ایک دن کہ بیٹا سورہ قریش بھی شامل کر لیں، اور اکثر وہ بتلایا بھی کرتے تھے سورہ قریش بھی شامل کر لیں. بیان کرنا کتنے ایسے علماء کرام ہیں جی، کتنے ایسے بچے ہیں جو سیکھتے ہیں جی، سعادت کی بات ہوتی ہے. لیکن مجھے تو بولنا بھی میرے ابا نے سکھایا، ہم نے تو ان کو دیکھا. اور میں اگر اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ کا ذکر نہ کروں گا تو یہ احسان فراموشی میں بات چلی جائے گی. کہ اماں جی ایسی وہ ولیہ صفت خاتون، ایسی ولیہ صفت کہ میں نے اپنی ہوش میں ان کو دیکھا ہے تو سادے لباس میں دیکھا ہے. کوئی ان کو دنیا کی کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں. اور دعا کیا مانگتے تھے؟ جو اللہ کی محبوب ہوتے ہیں نا، جو قربت میں ہوتے ہیں، وہ دعائیں یہی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں کسی کی محتاجگی نہ دینا، اللہ ہمیں کسی کی محتاجگی نہ دینا، صرف اپنے تک ہی رکھنا. اگرچہ اولاد ہٹی کٹی ہو، اولاد صاحب نصاب ہو، اولاد میں جان ہو، لیکن اس کے باوجود والدین جو ہیں کیا کہتے تھے کہ بھئی اللہ اپنے علاوہ کسی کی محتاجگی نہ دینا. اور میں نے دعائیں قبول ہوتی اپنی ہوش میں بھی دیکھی ہیں، اور ان علالت کے دنوں میں بھی ابا جی کی دعائیں قبول ہوتی دیکھی میں نے. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی دعا اللہ رد ہی نہیں کرتا، اللہ دعا رد ہی نہیں کرتا. اور ابا جی رحمہ اللہ ڈاکٹرز کی ٹیم ملی، ڈاکٹرز کا بورڈ تھا ایک، تو مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب یہ کوئی، ان کو نہیں پتا تھا، پہلی دفعہ وہ شریف کمپلیکس میں گئے ہم، تو وہ کارڈی کے وہ ڈاکٹرز تھے، ڈاکٹر عمیر صاحب، بڑا فرشتہ صفت انسان تھے، بڑے اچھے انسان ہیں. اور میں نے تو ہاسپٹلز میں دیکھا ہے کہ کوئی ہوتے ہیں فرشتہ جن میں مسیحائی ہو. میں یہاں پر آپ کو ضرور بتلاؤں گا، میں نے اپنی والدہ مرحومہ مغفورہ کو، اماں جی کو جس ہاسپٹل میں لے کے گئے، وہاں پر ایک ڈاکٹر تھے جو معالج تھے، بات نہیں سنتے تھے، اور جس کے سورسز ہیں، جس کا تعلق ہے جی، جو کوئی قدر ہے اس کی بات سنتا تھا، اور وہ بھی بڑے نخرے سے سنتا تھا. میرا ایک دو دفعہ اس کے سامنے ہوا
پھنسے ہوئے تھے، جان اٹکی ہوئی تھی جب والدہ ICU میں تھی، نوالا جو ہے وہ گزرتا تھا، نہ آنکھ بند ہوتی تھی. تو میں نے اس کا سامنا ہوا تو میں نے بات کی اس سے، لیکن بڑی اکڑ اور بڑے نخرے سے بات کی. میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اتنا ضرور کہا ہے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ بھلا کرے آپ کا، شکر ہے آپ نے بات تو سن لی. آپ نے، میں تو 5-6 دن سے دیکھ رہا ہوں آپ تو بات بھی نہیں سنتے. اور بڑے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ ایسے گزرا، چلا گیا نیچے. والدہ کو لے کر جب میں اقرا کمپلیکس گیا چند دن بعد میں نے دیکھا وہی ڈاکٹر، نام بھی بتلا دیتا ہوں، راجہ یاسر اس کا نام تھا، حمید لطیف میں، اپنی والدہ کو ویل چیئر پر بٹھا کر بھیک مانگ رہا تھا ڈاکٹروں سے. میرا سامنا ہوا ان کے ساتھ تو میں نے ایسے پیچھے سے جا کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ بھلا کرے آپ کا، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ ICU کے باہر کیوں کھڑے ہوتے ہیں، کیوں بار بار پوچھتے ہیں. اس کی آنکھوں میں پانی اس کے. تو ابا جی رحمہ اللہ تو بڑے مستجاب الدعوات، ابا جی کی بھی آخری زندگی یہی ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے اور مجھے ہنستے مسکراتے اللہ لے جائے. اور پھر علاقہ کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ واقعی وہ ہنستے مسکراتے ہی اپنے اللہ کے پاس چلے. اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، نیک بندے ہوتے ہیں، وہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہم اللہ سے ملاقات کریں. وہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ہم جائیں. اور ابا جی رحمہ اللہ کو تو ہم نے دیکھا، اگر سفر میں ہے تب دیکھا، گھر میں کمرے میں ہے، حجرے میں ہے تب دیکھا، خانقاہ میں موجود ہے تب دیکھا، مسجد کے اندر موجود ہے تب دیکھا. 2.5 سال کی عمر میں، 2.5 سال کی عمر ہے اور والدہ کا سایہ اٹھ گیا. تو ابا جی سسکیاں لیتے تھے، آنسو نکلتے تھے، سفید داڑھی، بچوں کی طرح رونا، اور کہتے تھے کہ یار تم لوگ خوش قسمت ہو، تم نے اپنی ماں کو دیکھا بھی، خدمت بھی کی، پیار بھی کیا، لیکن میں ان چیزوں سے محروم رہا. اور پھر یہ چند سالوں سے، 2 سالوں سے فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، اور شاید کچھ شاگرد بھی موجود ہوں، گھر کا کمرہ تھا، آج سے تقریباً یہ 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے، یہ اوپر والے 2 بٹن جو ہیں ابا جی کے وہ کھلے ہوتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ہارٹ کا مسئلہ تھا تو وہ اس کے لیے وہ کھولتے تھے بٹن، لیکن ان کی عادت نہیں تھی اس طرح بٹن کھولنے. تو آپ تشریف فرمائیں تو بیٹے بھی موجود ہیں اور 1-2 غالباً شاگرد بھی موجود تھے. تو اچانک ٹیک لگایا وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ بیٹا میں اتنا مطمئن ہوں اپنے اللہ پر، اتنا مطمئن ہوں، اتنا راضی ہوں نا، میں اتنا سکون میں ہوں کہ اگر ابھی اسی حالت میں اگر موت کا جام لے کر اگر کوئی آ جائے نا تو میں ہنستے ہنستے میں گلے لگا لوں. اور جب ابا جی رحمہ اللہ، جب آپ کا آخری وقت، وہ تو چند منٹ تھے، تو وہی چیز آواز دی تو مجھے ہمشیرگان نے، بڑے بھائیان، انہوں نے مجھے کہا، کہتے یار ابا جی تجھے آواز دے رہے ہیں. تو ابا جی کو ٹیک لگانا اور پھر ان کو بٹھانا، پھر لے کے جانا. ہم تو پہلے بھی سعادت مندی لے رہے تھے، سعادتیں لے رہے تھے، لیکن یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ
اولاد کو اس قابل کر دے. اور اس چیز سے ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ میرے شاگرد بھی ہیں، خدمت کرنے والے بھی ہیں، لیکن میرے بیٹے جب میری خدمت کرتے ہیں نا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. فرمایا کرتے تھے میں خوش قسمت ہوں. کہتے میں نے بڑے علماء کی ایسی اولادیں دیکھی ہیں، میں نے بڑے گدی نشینوں کی اولادیں دیکھی ہیں کہ جو اس سعادت سے دور رہتے ہیں. خیر ابا جی کو جب ٹیک لگایا، میں آیا، میں نے ٹیک لگائی تو آپ کے ہونٹ میرے اس جگہ پہ مسئلے آپ نے ایسے رکھے ہونٹ اور پیار کیا. بس اتنی آواز آئی کہ بیٹا اللہ کے سپرد. مجھے پھر بھی نہیں پتا. میں نے کہا ابا جی، اور آخری دنوں کی تو یہ ابا جی کی جو ہے وہ یہ وقت تھا کہ رات میں غنودگی رہتی آپ کو، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ نے ساری زندگی عمل کیا ہو نا، ساری زندگی عمل کیا ہو، اگر آپ نمازی ہیں تو یقین جانیے اگر آپ بے ہوش بھی ہیں نا، غنودگی میں چلے گئے ہیں، تب بھی آپ نماز پڑھتے رہے. اور ایسے دیکھیں اللہ کے ولی کتنے دیکھے علماء، ویڈیوز بڑی دیکھنے کو ایسے ملی ہیں. اور ابا جی رحمہ اللہ آپ غنودگی میں مسا کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور رات کے وقت، رات کے پہر میں ایسے احادیث کی انبار ہوتی تھی نا، ہم بس دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے. احادیث کی انبار ہو رہی ہے، قرآن مجید کی آیات، اور ترجمے کے ساتھ. ان کی کس انداز پر آپ کی کون سی یاد کو ہم دیکھیں، آپ کی کون سے گفتار کو ہم دیکھیں، آپ کی کون سی چال کی ہم مزے لیں، کون سی اداؤں کو ہم اپنائیں. اللہ اکبر. قرآن مجید فرقان حمید، قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. دین اسلام کے جیسے کوئی مکان بنانا ہے تو سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی جائے گی، پھر دیواریں کھڑی کی جائیں گی، پھر اس کے بعد چھت ڈالی جائے گی. کیوں حاجی صاحب ایسے ہی ہے جی؟ ایسے ہی جب اسلام میں داخل ہونا ہے تو اس کی پہلی بنیاد کلمہ ہے، پہلی بنیاد کلمہ ہے. اور 5 چیزوں پر یہ ستون ہے اسلام کے. 5 چیز: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ 5 چیزوں، یہ ستون ہے اسلام کے. اس کے بغیر اسلام نامکمل ہے. کلمہ زبانی عبادت ہے، روزہ جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور حج یہ کیا ہے؟ حج میں اتنے مزے ہیں کہ اس میں جسمانی بھی ہے، زبان سے بھی ہے، اور مال کی بھی عبادت اس میں ہے. یہ واحد عبادت ایسی ہے. اور قرآن مجید، قربان جائے قرآن مجید کہ ہر لفظ پر، ہر زبر پر، ہر زیر پر. یہ میں نے شروع میں آپ کو ایک نقطہ بتایا ہے، اسی نقطے کو لے کر چلیں گے کہ یہ موسم ابراہیم ہے. اور موسم ابراہیم صرف ایسے نہیں ملتے. موسم ابراہیم ایسے نہیں ملتے. اس موسم کے اندر آپ کو فکر و نظر بھی نظر آئے گی. اس موسم کے اندر آپ کو عزم ارادہ بھی نظر آئے گا.
اس موسم کے اندر آپ کو ایمان و یقین بھی نظر آئے گا. اور ایسا موسم کہ قرآن پاک دہائی دیتا ہے. چلیے ذرا حضرت شاہ جی کے انداز کو اپناتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کہا ہم نے تو آپ کو بڑے امتحانوں سے گزارنا ہے، ہم نے تو آپ کو بڑی آزمائشوں سے گزارنا ہے. قربان جائے ابراہیم کی استقامت پر، قربان جائے ابراہیم کی جرأت پر، قربان جائے ابراہیم علیہ السلام کے صبر پر. اب سارے امتحانات سے پاس ہو گئے. اللہ نے کہا میں تمہیں سرٹیفکیٹ دوں گا، اب تجھے میں سند دوں گا. اللہ کون سی سند ہے؟ اللہ کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے. جب سارے امتحانات سے پاس ہوئے، اور پاس کیسے ہوئے؟ اللہ اکبر. یہ ایک داستان ہے، یہ ایک عاشقی کی داستان ہے، یہ ایک قلندرانہ داستان ہے، یہ ایک مجذوبانہ داستان ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعلیٰ لا الہ الا اللہ. میں نے آپ کو سبحان اللہ کو نہیں کہلوانا، سبحان اللہ میں نے کو نہیں کہلوانا. آپ جو بابا جی آپ کو سبحان اللہ دے گئے ہیں نا، بس اسی پر ہی گزارا کریں گے. جو وہ دے گئے ہیں بس اسی سبحان اللہ کو لے کے ہم چلیں گے. اگر آپ کی محبتیں رہیں، آپ کی شفقتیں رہیں، آپ کی دعائیں رہیں. اللہ اکبر. کیسے کیسے امتحانات آئے اور کیسی کیسی سنتیں اللہ نے زندہ کر دی، اور قیامت تک یہ سنتیں ہیں. مونچھوں کو کتروائیں، ختنے کروائیں، جی یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اور ختنے، اللہ اکبر اللہ اکبر. 80 سال کی عمر ہے. بعض روایات میں آیا ہے کہ 120 سال کی عمر ہے. ختنے کا حکم ہوتا ہے تو آپ جلدی سے لکڑی کا آلے کو بناتے ہیں، بنا کر اپنے ختنے خود کر دیتے ہیں. اتنے میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں ابراہیم آپ نے کچھ تو انتظار کر لیا ہوتا، اس سے بہتر کوئی چیز مل جاتی، تھوڑا سا انتظار تو کیا ہوتا. قربان جائیں جبرائیل، قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کے صبر پر. فرمانے لگے کہ جبرائیل اللہ کے خلیل کو جب حکم ہو گیا تو پھر خلیل کو انتظار رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ امتحانات ہیں اور پاس ہوئے کہ میں تھوڑی تھوڑی آپ کو سیر کرواؤں گا. پاس ہوئے. تھوڑا سا اور آگے چلیے، تھوڑا سا اور آگے چلیے. بچپنا ہے، بچپنا ننھے مننے سے ابراہیم علیہ السلام میں سالانہ میلہ ہے.
جب میلہ لگا تو ابراہیم علیہ السلام آپ نے موقع جانا، جب سارے میلے میں مصروف ہو گئے آپ چلے اور جہاں پر بت تراش کیے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے چھوٹے بڑے ہر کیٹیگری میں پڑے ہوئے بت، اور ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی کونپلیں پھوٹ گئی، کونپلیں پھوٹ گئی۔ آپ نے وار کرنا شروع کر دیا، توڑے آپ نے، ٹکا کے توڑے آپ نے، بنائے ہوئے ہاتھوں سے ان کے جو خدا تھے ٹکا کے توڑے، اور توڑتے توڑتے جب بڑے کی باری آئی نا، یہاں پر محدثین کیا کہتے ہیں کہ توڑنا ہوتا ابراہیم نے تو وہ بھی توڑ دیتا، لیکن وہ تکرار کہاں پر جانی تھی کہ جب انہوں نے واپسی پر آنا تھا اور کہنا تھا کہ یار بندہ لبو کیڑا ہے جی پتا کرو کیڑا ہے، تو آپ نے بڑے کو جو ہے وہ کلہاڑے کے ساتھ جو ہے اس کو نیست و نابود نہیں کیا، رک گئے۔ جب آپ رکے، جب میلے سے واپسی ہوئی ان کی، دیکھا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہورتا کسی کا پتہ نہیں ہے، وہ ابراہیم کو چلو ذرا۔ آپ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نے کہا کہ یہ کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیں ہم قرآن پر۔ قرآن کہتا ہے قال بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام آپ نے کوئی ایسا جواب جو منفی و مثبت نہیں، اس پر بھی آپ نے سوچا، اس پر بھی آپ نے حکیمانہ انداز اور دانشمندانہ انداز کو اپنایا۔ قال بل فعله كبيرهم جی فاسألوهم، کیا کہا آپ نے کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ان سے پوچھئے۔ انہوں نے کہا کن سے پوچھیں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کریں جو یہ آپ کا بڑا چیف ایگزیکٹو بت کھڑا ہوا ہے اس سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بتائے گا، آگے نا، یہ کیا بتائے گا، یہ کیا ہمیں جواب دے گا؟ تو بڑے ہی استفہامیہ انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ جو تمہارے دردوں کی دوا نہیں دے سکتا تم نے اس کو خدا بنایا ہوا ہے، جو تمہاری خبردار حالت اظہار نہیں رکھ سکتے تم نے ان پر امیدیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ انداز چل رہا ہے۔ اب جب دیکھا تو اس انداز کو اپناتے ہوئے تھوڑا سا آگے آئیے، ایک بڑا عزم ارادے والا امتحان آ گیا۔ کون سا امتحان ہے؟ جب نمرود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن اس کے سپاہی، اس کے ورکر 40 دن مسلسل لکڑیاں کاٹتے رہے اور 40 دن تک 13 میل کی اونچائی پر جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی، چیخے کو تیار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے استقامت کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ دیکھ رہے ہیں آگ بھڑک رہی ہے، آگ کو دیکھ رہے ہیں، اور کہنے والے نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو
کہ ابراہیم آپ کو پتہ ہے اس چیخے میں آپ کو ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ فرد واحد کو ڈالنے کے لیے ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے جو ایک دھکا دے آگ میں چلا جائے گا، لیکن مخالفت اور توحید کی مخالفت ایسی ہے کہ آپ نے 40 آدمیوں کو ڈیوٹی لگائی کہ بھئی ابراہیم کو اس چیخے میں پھینکا جائے۔ اللہ اکبر۔ صبر دیکھیے، صبر دیکھیے۔ جب آگ بھڑک اٹھی آگ، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا، اللہ اکبر، جب یہ انداز کو دیکھا تو اللہ نے فرشتوں کو اکٹھا کیا، کہا دیکھو میرے خلیل کو کہ یہ اس عشق کی منزل پر کیسے سوار ہوا ہے، دیکھو میرے خلیل کو۔ اور فرشتوں نے وہ منظر دیکھا اور کانپ اٹھے۔ عجب منظر دیکھنے کو ملا، اور جبرائیل علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اللہ سے درخواست کی کہ اللہ جی مجھے اجازت دیجیے، میں ابراہیم کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہ بندہ جب پھنستا ہے نہیں تو پھر یہ بھی ایمان کا درجہ ہوتا ہے جی۔ جب کوئی بندہ پھنستا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ جڑا مرضی آ کے مینوں کڈے باہر کڈے۔ دیکھیں کہ جڑا مرضی آوے مینوں باہر کڈے، لیکن دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دیوانگی اور عاشقی۔ فرشتے آتے ہیں، جبرائیل آئے اور کہتے ہیں حل حاجت یا ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کو درخواست کرتے ہیں، ابراہیم ہمارے لائق کوئی حکم ہے تو بتا دیجیے۔ اور ابراہیم کیا کہتے ہیں کہ تو اپنی ذاتی حیثیت سے آیا ہے کہ رب کی مرضی سے آیا ہے۔ دیکھیے ایمان کی حالت دیکھیے کہ تو اپنی ذاتی حیثیت سے آیا ہے یا رب کی مرضی سے آیا ہے۔ جبرائیل کہنے لگے کہ میں ذاتی حیثیت سے آیا ہوں لیکن اللہ کی اجازت لے کر آیا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ اگر اللہ کو بچانا مقصود ہوا تو وہ مجھے بچا لے گا، تیری مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد بارش کا شعبہ جو ہے وہ میکائیل علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ آپ آئے اور آ کر کہتے ہیں وہی انداز اپنایا، الحاجت یا ابراہیم، ہمارے لائق کوئی حکم۔ پھر وہی انداز اپنایا کہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے یا ذاتی حیثیت سے آیا ہے، مجھے تیری ذاتی حیثیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چلے گئے واپس۔ تھوڑا سا آگے آئے، جب اللہ نے یہ سارے امتحانات میں ابراہیم علیہ السلام کو پاس کیا، سارے امتحانات، تو پھر اللہ نے کہا اب مانگنا ہے جو مانگ، اب مانگ۔ تو پھر مانگا، اللہ نے مانگا ابراہیم علیہ السلام نے، اور ایسا مانگا، ایسا مانگا، ایسی وہ روشنی مانگی کہ اس روشنی کے صدقے آج کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اس روشنی کے صدقے آج کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ آج ان کے مانگے گئے صدقوں میں آج نظام چل رہا ہے، اور جن کی بخشش اگر وہ ہاتھ اٹھائیں گے، وہ دعا مانگیں گے، ان کی سفارش ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے، ان کی سفارش کے بغیر جنت میں بھی نہیں جائیں گے۔
ابراہیم نے ایسا مانگا، کیا مانگا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اسماعیل تو نے مجھے عطا کرنا ہے، لیکن ایک میں درخواست کروں گا۔ کیا درخواست ہے؟ کہا جو تو نے اپنے محبوب محمد عربی کو دنیا میں بھیجنا ہے، کائنات میں بھیجنا ہے، میری درخواست یہ ہے کہ اس کو میری اولاد میں بھیج دے۔ اللہ نے یہ ادا پسند کر لی اور اس کو قرآن بنا دیا۔ اور پھر جب آئے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جی شاعری فرمایا کرتے تھے، ابا جی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہا کرتے تھے کہ جب اللہ نے دعا قبول کی، اپنے ذوق میں کہا کرتے تھے، اپنے ذوق میں، قرآن والا ذوق تھا ان کا، فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ نے دعا قبول کر ہی دی نا، تو پھر کائنات کو ایک زمزم والا مل گیا، ایک حوض کوثر والا مل گیا، ایک زمزم والا مل گیا اور ایک حوض کوثر والا مل گیا۔ تو میرے بھائی، میرے عزیز، میرے بزرگوں، وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، بس میں اتنا درخواست کروں گا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشقتیں، جو آزمائشیں اٹھائیں، اگر جائیں نا اب مدینہ منورہ میں، عمرے کی سعادت حاصل ہو، حج کی ہو، تو پھر وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ دین کی کیا قدر و منزلت ہے، دین کی کیا قدر و منزلت ہے۔ یہ محنت ہماری زندگی میں آ گئی نا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھائیں، آدم سے لے کر آخر زمان ابھی تک دیکھیں، محنت ہے، مشقت ہے، سب کچھ ہے، گھر بار بھی چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن دین کا دامن نہیں چھوڑا، کلمے کا دامن نہیں چھوڑا، جو بھی آیا کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ نوح علیہ السلام 950 سال برس کی عمر ہے، 950 سال، اور روایات میں آیا ہے کہ آپ کی 950 سال محنت میں صرف مشرف با ایمان جو لوگ لائے وہ صرف 80 کی تعداد ہے۔ اب یہاں پر تاجر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لگائیں، اوسط نکالیں، میرے خیال سے 12.25 برس بنتی ہے فی آدمی کی اوسط۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی محنت کی جی، ایسی محنت کی کہ اللہ کیسی پہلی قوموں کو عذاب آئے جی، جن کی 600 سال 700 سال تک عمریں تھیں، ان کے قد 40 فٹ ہاتھ ان کے قد ہوا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ نے عذاب دیا، جو 350 سال بعد جا کر بالغ ہوتے تھے، بلوغت لیتے تھے، 350 سال میں، لیکن جب عذاب آیا، جب اللہ کی نہیں مانی، تو پھر اللہ نے ان کو ہواؤں میں اڑایا، ان کے سروں کو آپس میں ٹکرایا۔ کیا تھا کہ بات نہیں مانی، نافرمانی۔ ایک بندہ اگر محنت کر لے، ایک بندہ، آپ کو میں یہ آخری بات کرتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں کہ مولانا الیاس رحمہ اللہ، کروڑوں اربوں رحمتیں ہوں ان کی مرکز پر، جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے۔ آپ بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا، مواتی تھا، تو آ کے کہتا ہے کہ اب اس کی جہالت کا اندازہ یہاں سے لگائیں، اس کو نام نہیں لینا آتا، تو کہتا ہے کہ مولوی دلاس، مولوی الیاس کو کہہ رہا ہے مولوی دلاس، ہم تو آئے ہیں آپ کے پاس کچھ سیکھنے کے لیے۔ تو مولانا الیاس رحمہ اللہ مسکرا کر سمجھ گئے، جو اہل علم ہوتے ہیں نا وہ تو سمجھ جاتے ہیں، گفتگو سے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو کہنے لگے کہ کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہم تو آئے ہیں، ہمیں تو 70 سال ہماری عمر ہو گئی ہے، ہم نے تو کلمہ نہیں سیکھا، 70 سال عمر ہو گئی ہے، کلمہ نہیں سیکھا۔ تو آپ نے پیار کیا، اکرام کیا، اور اس کے بعد آپ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کے کہا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ
کہ تم سروزہ لگاؤ، چیلے لگاؤ، تم اللہ کے رستے میں جاؤ. انہوں نے کہا کہ مجھے تو کچھ بات کرنی بھی نہ آوے، میں کہوں کیا؟ تو کہنے لگے کہ بھائی تم بس اتنا کہنا کہ بھائی میں نے 70 سال گزارے ہیں، میں نے کلمہ نہیں سیکھا، لوگوں تم کلمہ سیکھ لو. میں نے 70 سال گزارے، میں نے کلمہ نہیں سیکھا، لوگوں تم کلمہ سیکھ لو، دین سیکھ لو. اور کتابوں میں اس بندے کا ذکر آیا ہے، اس بندے کا ذکر آیا ہے، اس بابے کا جس کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا. کتابوں میں اس کا ذکر ہے. اس کے ہاتھ پر اللہ نے ہزاروں کی تعداد پر بیعت لی اپنی، اور فرمایا کہ 15,000 لوگ نمازی بن گئے اس کی دعوت سے. کتنے؟ 15,000 لوگ نمازی بن. تو میرے بھائی بتائیں کہ ہم پڑھے لکھے ادھر بیٹھے، مجھے نکال کے، میں تو جاہل ہوں بھائی، کتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم دین کی محنت کو اپنا لیں، ہوش پیر سید محمود شاہ بخاری، وہ دارالعلوم دیوبند اور مزار العلوم کی چٹائیوں میں پڑھنے والا، اس کو کیا خبر تھی کہ میں دیپال پور کے علاقے میں جاؤں گا، دین کا پودا لگاؤں گا، جی محنت کا پودا لگاؤں گا، اللہ ادھر سے اتنے دیے پیدا کر دے گا، اتنے دیے پیدا کر دے گا کہ لوگ جو ہے وہ ان دیوں کی زیارت بھی کریں گے اور سبحان اللہ بھی کہیں گے. ہم مجھے بتائیں کہ محنت ہی نا، محنت ہی. ابھی پچھلے جمعرات میں یہ محنت ہے، اللہ لے کر جاتا ہے پھر جس کے پاس علم ہوتا ہے. ابا جی فرمایا کرتے تھے یہ 5-10 منٹ اوپر ہو جائیں تو یار مجھے تو رعایت دے دینا، میں تو کبھی کبھار آتا ہوں آپ کے پاس. تو فرمانے لگے ابا جی، کہنے لگے کہ بیٹا کہ اگر کوئی کسی بچے کا کہ والدین چلا جائے نا تو وہ یتیمی ہوتی ہے. تو فرمانے لگے اس طرح سانس لیا، کہتے یوں سانس لیا، کہتے میں آپ کو ایک روایت بتلاؤں. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ بیٹا یاد رکھیے گا، اگر اس بچے کے پاس صاحب نصاب بھی ہو، صاحب حیثیت بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن دین کی دولت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس دین کی دولت نہیں ہے وہ سب سے بڑا یتیم ہے. یہ ابا جی فرمایا کرتے تھے. تو دین کی دولت جس کے پاس آ گئی وہ امیر ہے، بہت بڑا امیر ہے. اب مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں ساتھ لے جاتے ہیں قبر میں، ساتھ لے جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اندر کون سی دولت جاتی ہے بھائی؟ وہ جاتی ہے کلمے کی دولت، نماز کی دولت، جی وظائف کی دولت، اعمال کی دولت، یہ جاتی ہے. اس کو اپنا لیں ہم. قرآن مجید کی دولت جاتی ہے قبر میں. تو اپنی نسلوں میں آج کل مدارس کے داخلے شروع ہیں، کم سے کم ایک بچہ حافظ قرآن بنائیں، کم سے کم ایک بچہ. میں خلاف نہیں ہوں، میں خلاف نہیں ہوں سکول کی پڑھائی کا، بالکل نہیں ہے، وہ آنا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے، وہ بھی حاصل کرنا چاہیے فن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا علم، دین کا علم یہ بہت ضروری ہے. اب مجھے بتاؤ کوئی بتا دے گا کہ قبر پر کھڑے ہو کر فلاں نے جو ہے وہ کیمسٹری کی کتاب پڑھی ہے، اس کو اصالِ ثواب پہنچایا ہے؟ بتائے کوئی کہ فلاں کی کوئی کتاب جو ہے وہ وہاں پہ اصالِ ثواب کی ہے؟ کیا اصالِ ثواب ہے؟ اگر اس نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے، قرآن مجید کی صورتوں کو پڑھ لیا ہے، تو میرا بھائی وہ قبر پر کھڑا ہوگا، وہ ثواب جائے گا، یہ ثواب جائے گا. کم سے کم اپنے بچوں میں دینداری چھوڑیں، دینداری چھوڑیں. پیر محمود شاہ بخاری نے اپنے بچوں میں، اپنے بیٹے میں دینداری چھوڑی تو بیٹے نے جو ہے نام روشن کیا، علم پھیلایا، اتنا علم پھیلایا، اتنا علم پھیلایا کہ باپ نے 28 سال خدمت کی ہے اور بیٹے نے 52 سال خدمت کی ہے. ایسی خدمت دین کی. یہ پچھلے جمعرات کو رات 2 بجے مجھے کال آئی، یہ انگلستان سے، برطانیہ سے، مجھے یہی کہنے لگے کہ میں ظفر اسلام بات کر رہا ہوں بھائی، میں نے آپ کا نمبر لیا فلاں ادارے سے، میں حضرت کا بیت تھا. کہنے لگے کہ ہم ڈیوزبری شہر ہے، سٹی ہے، تو کہتے ہیں کہ ڈیوزبری میں جو تبلیغی مرکز ہے بڑا، کہتے ہیں آج وہاں حضرت کی مغفرت کی دعا ہوئی ہے تو مجھے بڑا شوق لگا. بتائیں یہ قرآن کی برکات نہیں ہے؟ یہ قرآن کی برکات نہیں ہے؟
یہ حدیث کی برکات نہیں ہے جی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس نسبت کی وجہ سے، اس علاقے کی وجہ سے مشہور ہوں، لیکن جن کے پاس قرآن ہوتا ہے وہ اگر انور شاہ بخاری کی شکل میں ہوں تو پھر وہ شہر ان پر ناز کرتا ہے، وہ شہر پھر فخر کرتا ہے کہ بھائی اب پتہ چلے گا کیا بنتا ہے۔ تو میرے بھائی، محبت مرشد سے یہی ہے کہ مرشد کی اداؤں کو اپنا لیں۔ جب مرشد کی اداؤں کو اپنائیں گے ہم سب تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔